السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آج مسلم لیگ نون کے اسپیکر احمد خان منتخب ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے حوالہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اسپیکر سبطین خان کے زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ایوان میں آئی، شور شرابہ ہوا۔ سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے جو ارکان ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ پنجاب اسمبلی کے 4 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے والوں میں سنی اتحاد کونسل کے حافظ فرد بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب کے وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔ نئے اسپیکر کے انتخاب کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا۔ اسپیکر کے لیے نون لیگ کے ملک محمد احمد خان کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان سے تھا، اور پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے 3 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے۔ نون لیگ کے ملک احمد خان نے جو پنجاب اسمبلی کے اب اسپیکر بنے ہیں انہوں نے لیے ہیں 224 ووٹ، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار، ان کا نام بھی احمد خان بچر ہے، انہوں نے 96 ووٹ لیے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں 222 ارکان نے حق رائے دہی یا ووٹ استعمال کیا، جبکہ 2 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کے اوپر بات کریں تو مسلم لیگ نون کے ظہیر اقبال جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کا منتخب ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے 220 ووٹ حاصل کیے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض نے 103 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور اسپیکر ملک احمد خان نے ان سے حلف لیا، اور پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب جو ہے پیر 26 فروری کو ہوگا، جبکہ کاغذات نامزدگی کل بروز اتوار شام 5 بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پنجاب اسمبلی کی جو پروسیڈنگ تھی وہ، لیکن ایک اور اہم معاملہ جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ایک تضحیک آمیز مہم چلائی جا رہی ہے نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے خلاف، اور یہ تضحیک آمیز مہم سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولرز چلا رہے ہیں۔ طرح طرح کی غلیظ باتیں کی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ الزام کمپیٹنسی کا بھی لگایا جا رہا ہے۔ وہ تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے جنہوں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، وہ عثمان بزدار جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے جی کہ میں نے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب اس لیے بنایا ہے کہ اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، اور پھر ان کی پرفارمنس جو ہیں وہ ہم سب نے دیکھی میڈیا میں، جس طرح کی چیزیں آتی رہیں، یاسن جمیل گجر اور فرا گوگی صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ پنجاب وہی چلا رہی تھی، اور پھر اس کے علاوہ جس طرح کی گورننس تھی پنجاب میں، ایک سیکریٹریٹ شاہ محمود قریشی صاحب چلا رہے تھے، ایک سیکریٹریٹ عثمان بزدار چلا رہے تھے، کبھی کہاں سے کنٹرول ہوتا تھا، کبھی پرویز الہی آئے، کبھی وہ اس میں انٹرفیرنس کرنا شروع کرتے، تو یہ بہرحال یہ اس طرح کی کمپین جو ہے یہ کوئی بہت اچھی مثال نہیں ہے، اور بالخصوص جو کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی اس کمپین کو فیس کرتی رہی ہے، یا اس نے بھی کیا ہے اس کمپین کو فیس، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے سبق نہیں سیکھا، اور اب بھی یہ ایک تضحیک آمیز اور غلیظ انداز میں یہ کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کمپین میں جو کردار کشی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور یہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ پاکستان کے میں جس طرح کی اب جو پولرائزیشن ہو چکی ہے اس میں اس طرح کا سلسلہ جب تک ختم نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا، تو اس سے
یہ اس طرح کا گند اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس میں نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ دیکھیے پالیٹکس میں ہے آپ کا اگر اختلاف ہے تو آپ اختلاف ضرور کریں، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نتائج رد و بدل کیے ہوئے ہیں، آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں، آواز اٹھائیں، لیکن طرح طرح کے تضحیک امیز قسم کے الزامات عائد کرنا اور پھر اس کے بعد کبھی مذہبی ٹچ دینا اور کبھی کس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ تھوڑا سا کابینہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب کی جو کابینہ ہے وہ مرحلہ وار یعنی فیزز وائز جو ہیں وہ تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں 15 ممبران اسمبلی کو وزارتیں دی جائیں گی، دوسرے مرحلے میں 7 وزراء جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد کابینہ وزراء کی پرفارمنس کا آڈٹ بھی ہوگا، اور جو آزاد ممبران جو شامل ہوئے ہیں ان کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، وہ اپنی ٹیم کا چناؤ کیسے کرتی ہیں، اور جو منشور انہوں نے پنجاب کی حد تک دیا، جو ایک سٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا، تو اس میں یہ ایک چیز تو معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کافی انسان دوست، یا اگر ہم اس کو کہیں کہ جو ویلفیئر کے حوالے سے چیزیں تو ہیں، لیکن یہ کیا عملی طور کے اوپر اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کیا پروسیس ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور اس کس حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکلی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، یہ بہت اہم ہے، اور بالخصوص ایک بہت اہم ذمہ داری بھی ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک میاں محمد نواز شریف کی وہ صاحبزادی ہیں، اور جو تجزیہ کار ہیں وہ لنک کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کو ان کی بیٹی کے ساتھ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میاں محمد نواز شریف کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو پرفارمنس تھی، اور بالخصوص جو سٹیپس ملک کی اکانومی کے لیے اٹھائے گئے، جو بہتری کی گئی، کیا وہی اسی لیگیسی کو آگے لے کے جائیں گی یا نہیں جائیں گی، یہ کافی اہم ہوگا۔ اور اسی وجہ سے شاید مریم نواز صاحبہ کو ہدف تنقید بھی بنایا جا رہا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کی ہی بیٹی ہیں، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز 2018 سے پہلے ہوا تو اصل ہدف میاں محمد نواز شریف تھے، لیکن کیونکہ مریم نواز صاحبہ ان کی بیٹی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو بھی جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ تو اب سوموار والے دن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور کے اوپر جو ہے وہ حلف اٹھائیں گی، ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کریں گی۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب سے جو میجورٹی ہے وہ تو خیر بالکل کلیئر ہو چکی ہے صورتحال، اور پہلے بھی جو نمبر گیمز تھے وہ مسلم لیگ نون کے پاس پورے تھے، تو اس حوالے سے سیاسی طور کے اوپر جو بھی چہل پہل ہو رہی ہے اسے ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔